تو رسول کی جمع رسول، مرسل کی جمع مرسلین. هو الذی ارسل رسولہ، پھر ضمیر ہے رسول کے ساتھ جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے، attached pronoun. یہ فائدہ دیتی ہے اس کی اسناد عظیم الشان عظیم المرتبہ. جیسے 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو، عظیم الشان بندے کو. ضمیر فائدہ دیتی ہے. وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو. 1,24,000 پیغمبر آئے لگ بھگ، کم و بیش، اپروکسیمیٹلی، راؤنڈ اباؤٹ. اب یہ صرف رسول کہا، کسی کا نام نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس کو بھیجا تو کیسے بھیجا؟ ہدایت دے کے بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت والا بنا کر بھیجا، مہدی بنا کر بھیجا، مہتدی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. آپ ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں، آگے کی گفتگو سے اس کا بڑا گہرا لنک رہے گا. میں بار بار دہراؤں گا نہیں بات کو، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. جس رسول کو بھیجا تو وہ رسول کیسا ہے؟ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، ہدایت یافتہ ہے، مہدی ہے، مہتدی ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. کل کوئی رسول کائنات کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات بولے اور آپ گرفت کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے. نبوت کہاں شروع ہوئی یہ بحث ہم بعد میں کریں گے. ارے نادان، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ تشریف بھی لائے ہیں ہادی بن کر، ہدایت لے کر، مہدی بن کر. کچھ لوگوں نے ترجمے کر ڈالے. سورہ زحا میں اس بارے میں ہے نا، سورہ زحا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ترجمہ کیا اور آپ کو پایا شریعت سے بے خبر. بریکٹ میں لکھا گمراہ، قوسین میں قوس ڈالی ادھر بھی، اس کے بیچ میں ایک لفظ بٹھا دیا گمراہ. فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پایا آپ کو گمراہ. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ کہیے. فہدا، تو ہدایت دی. ضال اور ہدا، وہ دونوں کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہاں گمراہی ہی مراد ہونا چاہیے، اسی لیے بات ہدایت کی ہو رہی. میں بھی بتاؤں گا. یہاں رب فرما رہا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی. جب لوگوں نے پوچھا نبی گمراہ معاذ اللہ، نبی شریعت سے بے خبر معاذ اللہ، کہنے لگے کہ نہیں، وہ جو 40 سال کی زندگی ہے نا نبوت سے پہلے کی، ان کے پاس اعلان نبوت کا تصور نہیں ہے. ہمارے پاس تصور ہے اعلان نبوت کا. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی کے بعد اگر تم کہتے ہو تو مجھے مسلم اور ترمذی کی احادیث سنانے دو. رسول اکرم نے جب اعلان فرمایا ہوگا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم نہیں تھے، پانی مٹی کے درمیان تھے، آب و گل کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں نبی تھا.
رسول اللہ، ہرے رسالت، ہرے رسالت، سبحان اللہ۔ آدم نہیں، میرے آقا کی نبوت ہے، آدمیت نہیں، مصطفیٰ کی نبوت ہے، بشر نہیں مصطفیٰ کی نبوت ہے، بشریت نہیں مصطفیٰ کی نبوت ہے، انسان نہیں مصطفیٰ کی نبوت ہے، انسانیت نہیں مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ تو یہ کہنا تو مصطفیٰ کی نبوت نہ بشریت کی رہی نہ کرم ہے، نہ آدمیت کی مرہون ہے، نہ انسانیت کی رحم و کرم پر یہ احتیاط پر ہے۔ سنو، یہ انسانیت، یہ آدمیت، یہ بشریت سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ بشر نہیں، ابو البشر کا ابھی وجود نہیں، آدم اور آدمیت کی بحث نہیں، انسان اور انسانیت بارز بحث میں نہیں، بشر اور بشریت کی بات نہیں۔ مصطفیٰ نبی ہے، مصطفیٰ نبی ہے، کنتو میں تھا نبی جن، نبی وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور آدم مٹی اور پانی کے درمیان، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، مجسمہ خاکی پورا تیار بھی نہیں ہوا، روح پھوکی بھی نہیں گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا ارشاد ابھی اس کے اطلاق نہیں ہوا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں نبی تھا۔ اب جو مصطفیٰ کے صرف بشر ہونے پر بحث کریں، ان سے پوچھنا بشریت نہیں تھی مصطفیٰ کی نبوت تھی، آدمیت نہیں تھی مصطفیٰ کی نبوت تھی، انسانیت نہیں تھی مصطفیٰ کی نبوت تھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نبوت کے لیے نہ آدمیت شرط ہے، نہ انسانیت شرط ہے، نہ بشریت شرط ہے، اعلان نبوت کے لیے آدمیت، بشریت اور انسانیت کو وسیلہ بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی نبی، جب اس وقت سے نبی، اب کون سا 40 سال کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ شریعت سے بے خبر، معاذ اللہ گمراہ، جب ادھر سے گرفت ہوتی ہے مضامین بھی بدل جاتے ہیں، مفاہیم بھی بدل جاتے ہیں، بولی بھی بدل جاتی ہے، قلم بھی بدل جاتا ہے۔ ارے کیا میرے بھائی، جو لکھے تھے اب اس کو چھپانے کی کوشش ہو رہی۔ میرے بڑے بھائی، چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا، اور چھپایا ہو تو چھپا کیوں رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات عقیدے کی کر رہا ہوں، نبی سے متعلق عقیدہ، بہت نزاکتیں ہیں، خبردار۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى، اب آگے رب فرماتا ہے وَدِينِ الْحَقِّ، دین حق بھی دے کے بھیجا۔ کس شان سے بھیجا؟ اب یہ لام ظاہر کر رہی ہے، لکھتا ہے یظہرہ علی الدین کلہ، اس کو غلبہ عطا کرے ہر دین پر۔ اب یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ 1960 کا سینسس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب بدھ مت تھا، دوسرے نمبر پر کرسچینٹی، تیسرے نمبر پر اسلام، ساری دنیا میں۔ 1980 کا سینسس یہ بتاتے ہیں
کہ سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی. On the second position, Buddhism, the religion which is placed on the third position in Islam. 2000 کے سینسس یہ بتاتے ہیں تعداد کے اعتبار سے, اعداد و شمار کے اعتبار سے, Christianity is the first religion as per the strength